بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو صحافی مطیع اللہ جان کے پیمز ہسپتال میں جانے کے بعد سے لے کر پارکنگ سے اغوا ہونے کے بعد آج تک جو کچھ ہوا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور کیوں ہوا وہ بھی بتاؤں گا اسی وی لاگ میں۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا تھا اپنے پہلے بھی ایک وی لاگ میں کہ بہت جلد پنجاب کے اندر بہت ہیوی قسم کی پی ٹی آئی کی تنظیم کی اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے، وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ بہت لیٹ ہو رہا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اور یہ اگر پہلے ہو بھی جاتا تو شاید اس کا وہ فائدہ نہ ہوتا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اس وقت کیا ہوتا تو ہو جاتا، کوئی فائدہ ایز سچ ہونا تو نہیں تھا۔ اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اور کس بیس کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ اور دوستو اسی وی لاگ میں آگے یہ بات بھی کریں گے کہ عمران خان کی طرف سے اس احتجاج کے ناکام ہونے کے بعد کی جو صورتحال پیدا اگر ہوتی، جو کہ پہلے ہی ڈسکشن کر لی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، تو اس کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا اس کے اوپر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے اسی وی لاگ میں۔ تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں مطیع اللہ جان صحافی کی طرف سے کہ وہ ایک بہت ہی باوثوق ذرائع کی خبر کے بعد پیمز ہسپتال پہنچے، اور وہ انہوں نے اس کمرے تک اپنی رسائی حاصل کر لی جہاں پہ چند ایک لاشیں چھپائی گئی تھیں پی ٹی آئی کے کارکنان کی۔ اور انہوں نے باقاعدہ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کمرے کے بہت قریب پہنچ چکے ہوئے تھے، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز ان کو اس کمرے تک جانے نہیں دیا گیا، تو انہوں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا کہ بعد میں کسی اور سورس کے تھرو یہاں تک پہنچا جائے گا۔ لیکن آبویسلی خبر ہو گئی اگلوں کو، کیونکہ جس سورس نے خبر دی تھی اس کا بھی ڈاؤٹ تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اغوا کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ان کو پارکنگ سے ہی اٹھا لیا، صحافی مطیع اللہ جان کو۔ اچھا، اغوا کر لیا، اغوا کیا رات کے پہر، اس کے بعد غائب کر دیا گیا، کوئی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، بہت شور مچ گیا کیونکہ ایک جو ثاقب بشیر ہیں ایک اور صحافی وہ بھی ساتھ تھے۔ اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک دیرینہ کارکن جو کہ بعد میں صحافت میں آ گئے، شاکر محمود اوان، وہ بھی شامل ہیں۔ تو ہوا کیا کہ ہوا یہ کہ ثاقب بشیر کو اور مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا، ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا گیا۔ ثاقب بشیر کو جب چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے خبر آؤٹ کر دی کہ میں اغوا ہو گیا تھا، مطیع اللہ جان ابھی تک اغوا کاروں کے پاس ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے صحافی مطیع اللہ جان سے جو زیادہ شور ڈالا ہوا تھا اور جو پریشرائز کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ سورس بتاؤ، تمہیں کس سورس سے یہ خبر ملی ہے۔ وہ بتانے پہ راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، نہ میں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے ان کا موبائل چھین لیا اور اس کے اندر سے کوشش کی کہ سارا کچھ جو ہے وہ ریکارڈ نکالا جائے، اور کیا انہوں نے لاشوں کی تصویریں تو نہیں کھینچ لیں یا کوئی ویڈیوز تو نہیں بنا لیں۔ تو کہا کہ اس ہمیں سارا کچھ کھول کے دکھاؤ، انہوں نے اس پہ بھی رضامندی ظاہر نہیں کی، تو انہوں نے موبائل اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا جی موبائل آپ کا غائب ہو گیا ہے۔ اچھا، ان دا مین وائل پیچھے جب شور ڈل چکا ہوا تھا ثاقب بشیر کی طرف سے، تو ہوا کیا کہ باقی صحافیوں نے بہت زیادہ شور ڈالا اس کے اوپر، اور اس کے بعد کرتے کراتے جب پریشر آیا تو ان لوگوں نے گرفتاری ڈال دی مارگلہ ٹاؤن کے اندر، تھانے کے اندر، اور بہت ہی بےہودہ کیس ڈالا۔ اٹھا آپ پیمز ہسپتال سے رہے ہیں صحافی مطیع اللہ جان کو، پارکنگ سے اٹھا رہے ہیں، اور وہ اندر سے باہر آ رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آپ کیس کیا ڈال رہے ہیں کہ ہم نے اس کو روڈ سے گرفتار کیا ہے کیونکہ یہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ یار اپنی سکرپٹس بدلیں آپ لوگ، آپ کی سکرپٹس بہت بھونڈی ہیں، بہت ہی فضول اور بیہودہ قسم کی سکرپٹس ہیں آپ لوگوں کی، جو آپ لوگ جس سے آج تک اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنی گیم چلا رہے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ چلیں میں کہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں پاکستانی بے وقوف ہیں، چلیں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں بے وقوف ہیں، لیکن جو آپ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، حکومت سے بات کر رہا ہوں اس وقت، وہ بے وقوف ضرور ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے پچھلے بیانیے کیا تھے، آپ کے آج کے بیانیے کیا ہیں، کہ جن کو گھسیٹنا تھا ان کی گودوں میں بیٹھ گئے ہیں آپ، لیکن پھر بھی وہ بغض میں جی رہے ہیں، تو وہ بے وقوفی ہے، ظاہری سی بات ہے۔ وہ تو آپ کی یہ چیزیں مان لیں گے، دنیا نہیں مانتی، دنیا نہیں مانتی۔ کوئی شرم کر لیں، پاکستان کو آپ کس مقام پر لے کے جا رہے ہیں؟ بنانا ریپبلک ہے کیا یہ؟ آپ نے یہی سکرپٹ دہرائیں 9 مئی کے بعد، آپ نے یہی سکرپٹ دہرائیں ہر قسم کے واقعے کے بعد، جلسے جلوسوں کے بعد، دھرنوں کے بعد،
آپ نے صحافیوں کو بھی اس میں رگڑ دیا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحافی بھی اپنا کام نہ کریں، صحافی وہ صحافت کرے جو ہم چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ وہ صحافت کروا لیں، لیکن چند ایک عناصر آپ کی یہ بات ماننے سے قاصر ہیں. اس کے بعد اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، جو پنجاب کی تنظیم کی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ استعفے دے رہے ہیں کہ ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں. عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے، پنجاب کی عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے کہ یہ لیڈر ہمیں لے کر نہیں نکلے. میرا سوال یہ ہے، یہ آپ کو لے کر نہیں نکلے، یہ کیسے نکلتے؟ آپ لوگ نکلنے پہ رضامند نہیں تھے، آپ لوگ خود نکلنے پہ رضامند نہیں تھے. میں پنجاب کی عوام سے یہ پوچھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ یا حماد اظہر یا یہ حامد رضا، یہ لوگ کیا آپ کے گھروں کی بیلیں بجا کے آپ کو بلاتے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، جو آج آپ ان سے ریزائن ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگ کیا کس طرح سے نکلو گے. آپ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے 8 فروری کو، بہت زبردست کام کیا آپ لوگوں نے، اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا، بالکل ٹھیک کیا. کلین سویپ ہو گیا پی ٹی آئی کا پورے پاکستان سے. کے پی کے میں روڈ پہ لوگ آ گئے، انہوں نے اپنا حق چھین کے لے لیا. آپ لوگ 8 فروری کے بعد میں جن سے بھی ملتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یار مزہ بڑا آیا ہے، چس بڑی آئی ہے، رلتے گیا پر چس بڑی آئی ہے. ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کا حق آپ کو ملا نہیں. کس چیز کی چس آئی تھی آپ کو؟ آپ کو کس چیز کی چس آئی تھی؟ میں دیکھیں یہ ساری باتیں پہلے بھی کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کی باتیں نہ کیا کرو. دیکھیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی ہسٹری ہے، آپ لوگ نہیں نکلتے. آپ لوگ ایک دن نکلتے ہو تو اس کے بعد آپ دوبارہ نہیں نکلتے، پھر آپ کو نکالنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ نکلے نواز شریف کی باری پہ، 80s کی بات ہے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ والے نعرے پہ. پھر کئی سال لگے، 2011 میں آپ کو نکالا عمران خان نے. پھر اس کے بعد آپ پھر نہیں نکلے، پھر آپ 8 فروری کو نکلے. 8 فروری 2024 کو آپ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، زبردست طریقے سے نکلے، بھرپور طریقے سے نکلے. اس کے بعد آپ پھر گھر میں بیٹھ کر آپ نے کہا کہ یار بے شک ریزلٹس وہ نہیں آئے، لیکن جس طرح یہ ناچے ہیں، رولتے گیاں پر چس بڑی آئی ہے. ایسی چس کا کیا فائدہ؟ ایسی چس کا کیا فائدہ جس میں آپ کا حق چھین لیا گیا، آپ کو دیا ہی کچھ نہیں اگلوں نے، اور آپ اس میں خوش ہیں؟ پھر میں آپ کا کمپیریزن اگر کے پی کے ساتھ کروں گا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ تعصب. تعصب نہیں ہے میرے دوست، میرے دوستوں، پنجاب کے رہنے والوں، سوچو کہ وہ کیوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیوں جانے قربان کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان نے 2011 میں تحریک کا آغاز کیا فتح لاہور سے، مینار پاکستان سے. لاہور کہاں پہ ہے؟ پنجاب میں. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد کے پی کے میں گورنمنٹ بن جاتی ہے، پنجاب میں پھر گورنمنٹ نہیں بنتی، ٹھیک ہے صحیح ہے. 2018 میں گورنمنٹ بن جاتی ہے، زبردست 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں بنتی، کوئی مسئلہ نہیں. اس دفعہ الیکشنز میں پنجاب میں بھی کلین سویپ ہو جاتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں نکلے اپنا حق لینے کے لیے؟ کے پی کے والے تو نکل آئے تھے روڈوں کے اوپر، باقاعدہ اسلحہ لے کر نکلے تھے کہ اگر فارم 47 میں چینجز کی فارم 45 کے کمپیریزن میں تو ہم چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے اپنی حکومت بنوائی، آپ نہیں نکلے. آپ کو اپنے اندر کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عمران خان جو مینڈیٹ واپسی کی بات کر رہا ہے وہ پنجاب کے صوبے سے ہو رہی ہے، اور پنجاب نہیں نکل رہا اور جان قربان کر رہا ہے کے پی کے. سندھ کی عوام، اس دفعہ سندھ کی عوام بہت بھرپور طریقے سے نکلی ہے، بلوچستان سے بہت عوام نکلی ہے. آپ نہیں نکلے، آپ کو نہ آپ کے لیڈر سے نکالا، نہ آپ لوگوں نے اپنے لیڈرز کو نکالا، آپ لوگ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے. تو میں پنجاب والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے لیڈر سے ریزائن ضرور لیں. حماد اظہر کا ریزائن بھی آپ مانگیں، ڈیمانڈ کریں. آپ سلمان اکرم راجہ کا ریزائن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، زبردست. آپ ریزائن ڈیمانڈ کریں ان لوگوں سے کہ انہوں نے آپ کو نہیں نکالا، آپ کے گھروں کی بیلیں نہیں بجائیں کہ آؤ جی باہر چلو ہمارے ساتھ. لیکن آپ اپنے آپ کو بھی درست کریں کہ آپ لوگ بھی نکلنے کی کوششیں کیا کریں، تاکہ کوئی بھی کل کو سینیریو اس طرح کا کریٹ ہوتا ہے تو تعصب نہ پھیلایا جا سکے کہ جی جانے قربان تو پٹھان کرتے ہیں، کے پی کے والے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں خدا را ہوش کے ناخن لیں. اس کے بعد اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں اور جاتے ہیں کہ عمران خان نے اگر یہ پروجیکٹ، یہ جو ان کا یہ احتجاجی تحریک تھی، یہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کی صورت میں اگلا لائے عمل کیا ہوگا. یہ ڈسکشن علیمہ خان سے جو کی تھی یا اپنے کچھ چند ایک قریبی وکلا سے کی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، اس میں یہ ریزائنز نہیں تھے. ہاں البتہ یہ ضرور تھا کہ خان صاحب کو ڈاؤٹ ضرور تھا کہ پنجاب شاید نہ نکل پائے، خوف کی وجہ سے یا اپنے کاموں کی وجہ سے. کیونکہ
ان کو ڈاؤٹ تھا کہ ہاں کے پی کے سے عوام نکلے گی تو پنجاب سے اس طرح سے عوام شاید نہ پارٹیسپیٹ کر سکے. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کے پی کے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، تنظیمی وائز بھی اور حکومتی وائز بھی، وہاں پر لوگوں کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پنجاب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن پنجاب میں ایک تگڑی تنظیم لانا ہمارا فرض ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ اس وقت میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی کمپرومائزڈ موجودہ قیادت میں کون کون اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتا. نام لینے سے بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کو اشارتاً بتا دیتا ہوں. پنجاب سے کئی لوگ ایسے ہیں، کے پی کے میں بھی چند ایک لوگ ایسے ہیں، وہ نہیں چاہتے خان صاحب کی رہائی ہو، کیونکہ خان صاحب ہیں ون مین آرمی، اور یہ ون مین آرمی کو نہیں اب چاہتے، کیونکہ پہلے ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے ان کو خان صاحب، تو یہ لوگ ان کی بات سنتے تھے. اب روزمرہ کے حساب سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا، میٹنگز نہیں ہو سکتی. یہ خوش ہیں، کیونکہ دیکھیں جب عمران خان کہیں پہ باہر نکلتا تھا نا کسی احتجاجی تحریک کو لے کے، تو عوام بے تحاشا تعداد میں نکلتی تھی. آج بھی ویسے ہی نکلتی ہے. اس وقت عمران خان کے لیے نکلتی تھی، تو یہ لوگ آج اس کو اکیلے انجوائے کر کے پاگل سے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ یہ عوام ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی چلے گی، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی سوچ ہے. پھر میں اگر مقابلہ کروں گا 2014 کے دھرنے سے، تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ بھائی عمران خان کھڑا رہا تھا، آپ لوگ نہیں کھڑے رہتے، آپ لوگ کھڑے رہ نہیں سکتے. احتجاج کرنا صرف عمران خان کا کام ہے، احتجاج میں سٹینڈ لینا صرف عمران خان کا کام ہے، احتجاج میں کراؤڈ کو بک اپ کرنا صرف عمران خان کا ہی کام ہے. یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے، نہ آپ لوگوں میں اتنا جگرا ہے، نہ آپ لوگوں کی اتنی حیثیت ہے. تو خدارہ پنجاب کی تنظیم میں جو اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی، میں ریکویسٹ کروں گا کے پی کے کی عوام سے بھی کہ وہ بھی اپنے اندر کی کالی بھیڑوں کو پہچانیں. جزاک اللہ. خدا حافظ.